یہ علی والوں کے جذبے ہیں۔ یہ نوحہ خان کو سلام۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ راہ حسینیت میں حسینیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں حق کی خاطر، حق کی طرفداری کے لیے، حق کی راہ پر چلنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور حق کی راہ پر چلنے میں انہیں جو مشکلات پیش آئی ہیں اس کو انہوں نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے، باعث عزت سمجھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شکوے گلے نہیں کیے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ایسا نہیں کیا کہ حق کی راہ سے منہ موڑ لیں، بلکہ قائم رہے ہیں حسینیت پر اور قربانیاں دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اور یہ قربانیاں مالی، جانی، ہر لحاظ سے جس طرح کی قربانی دینی پڑی ہے علی والوں نے، حسینیوں نے دی ہے، اور یہی حسینیت ہے، یہی علی والوں کا خاصہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں اپنے نظریے سے، اپنے عقائد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے ہم اس دور میں اگر دیکھیں تو جو موجودہ حالات ہیں، مشرق وسطیٰ کی جو کشیدگی ہے، اس میں خلیجی ممالک سے کتنے ہی لوگوں کو، ہزاروں پاکستانیوں کو، پاکستان سے جن کا تعلق، اور ہزاروں شیعہ مسلک سے منسلک لوگ جن کا قصور کیا تھا کہ وہ شیعہ مسلک سے تھے، ان کو ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اثاثہ جات ضبط کر لیے گئے، بے روزگار کر دیا گیا، جو وہاں پر جمع پونجی تھی اسے قبضے میں لے لیا گیا اور کچھ بھی نہ دیا گیا اور ویسے ہی نکال دیا گیا۔ اب اس بارے میں کوئی جو مرضی کہتا رہے، انٹرویوز منظر عام پر وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ مشکلات اٹھائیں، ان سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقائق ہیں، موجودہ حقائق ہیں۔ اور قصور ان لوگوں کا کیا ہے کہ شیعہ مسلک سے وابستگی اور محبت اہل بیت۔ اسی طرح سے بحرین میں گزشتہ دنوں بھی ہم نے پروگرام کیا، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، عالمی میڈیا پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن میں 19 شیعہ علماء کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد پھر سے 20 سے زائد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ روز مجموعی طور پر 60 سے زائد شیعہ علماء کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کی نیشنلٹیاں کینسل کی گئیں۔ پہلے آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے 69 لوگوں کی نیشنلٹیاں کینسل کی گئیں، اور ان میں ایک معروف نوحہ خان بھی ہیں جن کا نام محمد غلوم ہے۔ اس نوحہ خان کو وہاں پاسپورٹ آفس بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی نیشنلٹی کینسل کر دی گئی ہے، آپ ملک چھوڑ دیں، یعنی ملک بدر کر دیا گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس نوحہ خان کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہیں، اس کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ یعنی یہ سوچیں کہ ایک شخص کے لیے کتنی مشکل ہے کہ اسے بلا کر اچانک سے کہہ دیا جائے جی آپ کی نیشنلٹی یہاں کی کینسل کر دی گئی ہے، آپ یہاں رہ نہیں سکتے۔ جہاں پر انسان نے اپنی ساری زندگی گزاری، جہاں پر انسان کا گھر ہو، وہاں سے اس طرح سے نکال دیا جائے تو اس پر کیا بیتے گی۔ لیکن کمال ہے، کمال جذبے ہیں علی والوں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ اس نوحہ خان کا ویڈیو بیان منظر عام پر آیا کہ پاسپورٹ آفس کے باہر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ابھی بلایا گیا ہے اور ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ سے آپ کی نیشنلٹی خارج کر دی گئی ہے، آپ یہ ملک چھوڑ سکتے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام ہے، میں گھبرایا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی مدینہ چھڑوایا گیا تھا، انہیں بھی ہجرت کرنا پڑی تھی اسی طرح اہل و عیال سمیت، اور انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نظروں میں ہمارے ائمہ اہل بیت یہ سختیاں ہمیں ہمارے نظریے سے نہیں ہٹا سکتی، ان سختیوں کے پیش نظر ہم اپنا عقیدہ، اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتے۔ لو تمنا الحمد لله رب العالمين كتب وإذا رحنا أكان أعظم من رسول الله فقد هاجر من مكة إلى المدينة والحسين هاجر من المدينة إلى كربلاء والرضا هاجر من أرض أجداده إلى طوس فنحن نتعلم منهم وحتما نحن بعناية صاحب الزمان وإن شاء الله۔ بڑی بات ہے جی، یہ علی والوں کے جذبے ہیں۔ یہ نوحہ خان کو سلام ہے کہ کس وجہ سے اسے اس ظلم کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ شیعہ مسلک سے اس کا تعلق ہے، محبت اہل بیت اس کے دل میں ہے۔ جرم اس کا کیا تھا کہ اس نے ایک قصیدہ پڑھا تھا جس کا نام تھا سلام یا مہدی، بہت عالمی شہرت یافتہ یہ کلام ہوا تھا۔ یعنی اس کا جرم یہ تھا کہ سلام یا مہدی کی صدائیں اس نے گھر گھر تک پہنچائیں اور اس کے بدلے میں اسے وہاں سے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ محبت اہل بیت کے جرم میں کسی شخص کو اس طرح سے نکالا جائے، اور یہ نوحہ خان
یہ حضرات کے جو اس طرح قربانیاں دے رہے ہیں ان کا جذبہ ہے اور واقعاً یہ راہ حسینیت پر ہیں. اور اس کی ملک بدری کی خبر کے بعد جب اس کی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو عراق سے ایک منسٹر نے یہ بیان دیا ہے، اسے ویلکم کیا ہے، اسے کہا ہے کہ ہم گزارش کریں گے کہ یہ عراق کی سرزمین پر آئے اور اسے ہم یہاں پر اسے نیشنلٹی بھی دیں گے، شہریت بھی دیں گے، یہ یہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آ کر امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو بات یہ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے اور کھل جاتے ہیں. لیکن ان موجودہ حالات میں یہ خبریں جو منظر عام پر آ رہی ہیں یہ گواہیاں ہیں در حقیقت. اس طرح سے اہل بیت، محبت اہل بیت کے جرم میں لوگوں کو نکالنا یا گرفتار کرنا یہ گواہیاں ہیں کہ دنیا گواہ رہے کہ کس کس طرح سے محبت اہل بیت کے جرم میں لوگوں کو نکالا گیا. کہ جرم کیا ہے؟ سلام یا مہدی کہنے پر ملک سے نکال دیا گیا. یہ خوف ہے ولی العصر کا کہ جو کچھ حکومتوں کے دلوں میں ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض اس لیے نکالا گیا ہے جی کہ ان کی ایران سے محبت ہے. ایسا نہیں ہے. جو ہزاروں اور لوگوں کو نکالا گیا ہے خلیجی ممالک سے، کیا وہ سارے ان کا تعلق ایران سے تھا؟ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صرف اس بنیاد پر، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، نکال دیا گیا کہ جی تم مجلس میں کیوں گئے. اب ظاہر ہے مجلس حسین، اس میں جانے پر پابندی تو نہیں آپ لگا سکتے. اور کیسی ایک عجیب بات ہے کہ مندر بنانے پر، بت کدے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، وہاں جانے پر کوئی مسئلہ نہیں. شراب کے اڈے بنانے پر کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ جیسے مرضی آئے جائیں. دیگر برائیاں جنہیں معاشرتی برائیاں جو کہ ہیں وہ وہاں پر جیسے مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر تکلیف ہے تو صرف اور صرف ذکر حسین میں جانے سے. دیکھیں یہ کیسا المیہ ہے یہ، اور یہی یزیدیت ہے. لیکن ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا، اس نوحہ خان نے جو آخری بیان دیا ہے اور جس انداز میں اس نے یہ گفتگو کی ہے کہ ہماری نظروں میں ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ سرکار کو بھی ہجرت کرنا پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے تو کیا ہے. تو اس سے یہ ایک واضح پیغام ہے ان طاقتوں کو کہ علی والوں کے ذہنوں میں ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے. یہ سختیوں سے، پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ سختیوں، پریشانیوں اور اس راہ میں قربانی دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں سے یزیدیت پریشان ہے اسی بات پر کہ ہم مار بھی رہے ہیں، حسینیوں کو شہید بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ، ہم سے جو ہو پا رہا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حسینیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی. ساری دنیا حسینی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا طاقت کے ذریعے. حق غالب آ کر رہتا ہے، ایسا قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اسی لیے حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد. مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.